أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ محترم سامعین، اس سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے۔ پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قطعاً ان کو پسند نہیں کرتے اگر کوئی مسلمان، کوئی اللہ کا بندہ ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ اس سے بہت ہی زیادہ ناراض اور غصہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضی کی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ناراض کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی غضب کے مستحق بنانے والے اعمال سے ہم سب کو بچائے۔ تین چیزیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں ان میں ایک ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے آپ شرک اور بدعت، شرک اکبر، شرک اصغر سے بچاؤ۔ نمبر دو، سب لوگ مل کریں وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی، کتاب اور شریعت کو خوب مضبوطی سے تم لوگ ہم لوگ، یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اسی پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کو میں نے کتاب دی اور میں نے بندے کتاب پر عمل کر رہے ہیں۔ ولا تفرقوا، آپس میں فرق نہ ڈالو۔ نمبر تین، وان تناصحوا من اللہ الہ امرکم، جو تمہارے ذمہ دار ہیں اپنے بڑوں اور اپنے خواہی کرو، ان کی ٹانگ کھینچنے، ان کو بدنام کرنے، ان کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جب تک وہ تمہیں اچھی باتوں کو حکم دیں ان کی بات مانو، اگر تمہیں کسی غلط چیز کا حکم دیں تو اس کو قبول نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان سے اچھا کام، دعا کرو ہر حال میں ان کی خیر خواہی۔ ان تینوں باتوں پر پچھلے ہفتے تھوڑی سی گفتگو ہو چکی ہے۔ رہی آج وہ تین چیزیں، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز قیل وقال، قیل وقال یا قیل وقال۔ قیل وقال کیا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے۔ قیل کے معنی کہا گیا، اوقال کے معنی وہ کہتے ہیں، یعنی کہا گیا کہتے ہیں بیکار قسم کی فضول باتوں میں الجھانا، اپنا وقت برباد نہ کریں۔ قیل وقال، بھائی فلاں نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا،
اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے. انسان اپنے معاملات کے بجائے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ کیا فلاں نے یہ کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے ایسا کیا تو فلاں نے ایسا، قیل وقال، فضول گفتگو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. فضول گفتگو کتنی خطرناک چیز ہے، ہم اس کو ذرا سا 2-3 حدیثوں کی روشنی میں بتاتے ہیں. نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام ترمذی اور امام بہقی رحمہم اللہ نے اپنے شعب الایمان میں، ترمذی نے اپنے سنن کے اندر نقل کیا. بہت سارے اہل علم اس حدیث کو قابل حجت، قابل سماعت، حسن قرار دیا. کتنی عجیب سے بات ہے دوستو، اسی ایک حدیث کو سامنے رکھا جائے اور آدمی غور کرے تو اسے فضول باتیں کرنے کی جرات نہ ہو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ. لوگوں، اللہ نے یہ جو زبان دیا ہے اس کو ذکر الہی اور اچھے کاموں کے علاوہ زیادہ استعمال نہ کرو. لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ. ذکر الہی، تلاوت قرآن، اچھی باتوں کے علاوہ اس زبان کو بہت زیادہ فضول باتوں میں استعمال نہیں کرو. یہ قیل وقال. کیوں میرے بھائیو، کیوں اللہ کے رسول کیوں منع کر رہے ہیں؟ اب اس کو آگے سمجھیں. فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قسوۃ القلب. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا چونکہ ذکر الہی کے علاوہ، اچھی باتوں کے علاوہ فضول باتوں میں اپنی زبان کو زیادہ استعمال کرنا یہ اتنا بدترین عمل ہے کہ اس سے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے. قساوت قلبی. اب لوگوں کو قساوت قلبی کا پتہ کبھی معلوم یعنی اندازہ نہیں لگا ہوگا. پہلے یہ دیکھیں، آدمی کی یہ زبان اگر فضول باتوں میں ٹائم زیادہ لگایا، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، آج نیوز پیپر کے ساتھ، نیوز چینل کے ساتھ، کون سا انسان اخلاق کی، دین کی، کردار کی باتیں سنتا ہے؟ لیکن ٹائم کتنا برباد کر رہا ہے. اللہ سے فرماتے ہیں فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ. بہت زیادہ فضول باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے. دل سخت ہو گیا تو کیا نقصان ہوا؟ دو ایک مثالیں دیتے ہیں. نمبر 1، آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ مغضوب قوم کون ہے میرے بھائیوں؟ یہودی. یہودی ہے نا سب سے زیادہ پوری کائنات میں. اور اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر غضب ایسا کھل گیا ہے کہ قیامت تک بند ہونے والا نہیں. اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ شاید قصہ ہم نے کبھی بتایا ہو یا کبھی بتائیں کہ بڑا دردناک واقعہ ہے. جب ایک استاد مرا، پھر دوسرے کے پاس گئے تھے، سب اچھے دوست ملتے تھے. آخر میں ایک یہودی ملا. کون ملا؟ یہودی. بڑا امانت دار، بڑا عالم ان کا، بڑی اس کی عزت. آخری استاد ان کو یہودی ملا. یہودی کی باتیں بڑی اچھی لگی، ہمیشہ ان کو سچائی کی دعوت دیتا رہا. جب بیمار پڑا، مرنے لگا، مرنے کے قریب آیا تو کہا کہ سلمان فارسی نے کہا استاد یہودی کیسے بنا جاتا ہے، مجھ کو بھی بنا لے، آپ بڑی اچھی باتیں بتا رہے ہیں. اللہ کتنا امانت دار. ابھی اللہ کے رسول پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی اللہ کے رسول پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا تھے لیکن نبوت نہیں ملی تھی، اعلان نہیں ہوا تھا. تو یہودی نے کیا کہا دیکھو انتظار کرو، ایک نبی پیدا ہونے والا، اس پر جب تک وہ نبی نہ پیدا ہو اسی راستے پر رہنا. اب میں تم کو یہودی نہیں بناتا. کیوں؟
یہودیوں کے نصیب میں اللہ نے غضب لکھ دیا ہے، قیامت تک کوئی یہودی اللہ کے غضب سے نجات نہیں پا سکتا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ تم جیسے شریف شاگرد ہمارے اللہ کے غضب کے مستحق ہو، یہودی نہ بنو۔ دیکھا آپ نے سب سے گھناؤنی قوم، ظلم زیادتی، اکالون للسحت، سب سے زیادہ حرام کھانے والے، لعنو۔ اسی بنا پر اللہ یہودیوں سے اتنا ناراض ہوا، وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت۔ اللہ نے فرمایا کتنے یہودیوں کو، چونکہ غضب ہے ان پر، اس لیے کتنے یہودیوں کو تو اللہ نے خنزیر بنایا۔ اللہ اکبر، خنزیر بنایا۔ وجعل منهم القردة، کتنوں کو اللہ نے بندر بنایا، خنزیر کتنوں کو بنایا۔ اللہ، انسان اتنا ذلیل ہو جائے کہ اللہ غصے میں آ کر اس کو کیا بنا دے، خنزیر، اللہ اس کو بندر بنا دے۔ اور صحیح بخاری کی روایت، اللہ سبحانہ معلوم پڑتا چوہا بھی کہاں سے، بعض قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے چوہا بھی بنایا، اللہ، بخاری کی روایت، اللہ اکبر۔ وعبد الطاغوت، اور جن کو زندہ رکھا اللہ نے ان کو اتنا ذلیل کیا کہ ان کو بت کا پجاری بنایا۔ کتنا غضب، کیوں؟ ان کا دل سخت ہو گیا تھا۔ ثم قست قلوبہم، تم نے اتنے گناہ کیے، توبہ نہ کیے، تو تمہارے دلوں کو اللہ نے کیا کر دیا، سخت۔ فہی کالحجارہ، اور تمہاری گوشت کا لوتھڑا جو خون ہے اتنا سخت بنایا کہ اللہ فرماتے ہیں پتھر کی طرح بنا۔ فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گوشت کا لوتھڑا جو خون ہے پتھر سے بھی زیادہ اس کو سخت بنایا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا یہودی دیکھ لو تمہارے دلوں کو اللہ نے کیسے پتھر سے بھی زیادہ سخت بنایا۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کتنے پتھر ایسے ہیں پگھل جاتا ہے جس سے چشمے نکلتے ہیں، خون پانی نکلنے لگتا ہے، اور کتنے ایسے ہیں یَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر سے زمین پر۔ لیکن ہزاروں نبیوں کی باتیں تمہارے دل پر اثر نہ کی۔ دل رہتا ہے لوتھڑا گوشت کا، ہر چیز دل میں داخل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے مرضی کی باتیں، اللہ کے پسندیدہ باتیں دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ذرا سوچو، وہی مدینے طیبہ، تورات پڑھنے والے، تورات کا درس دینے والے پورے یہودی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی کو مدینہ بھیجا اور آپ نے دعوت دی، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن وہی یہودی نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی بات سے ذرا صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام مسجد جو آپ تعمیر کی تو مسجد کے اندر ایک کھجور کا تنا تھا، ایک کھجور کا تنا۔ نبی علیہ السلام اسی کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے، کبھی ضرورت پڑتی تو اسی کو ٹیک لگا لیتے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ، میرا غلام بڑا بہترین کارپینٹر ہے، میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ممبر تیار کرا دیں۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ غلام کو کہا جنگلی بڑی قیمتی لکڑیوں کی جڑیں مضبوط لے کر کے آیا اور ممبر تیار کر دیا، لا کے رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام درخت کو چھوڑ کر کے اس ممبر پر، لکڑی کے ممبر پر جا کے درس دینے لگے، خطبہ دینے لگے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگوں نے سنا جیسے بچھڑا ہوا بچہ اپنے ماں باپ کو پا جاتا ہے تو بلک بلک کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے روتا ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ کی قسم ایسے ہی آواز سنی کہ وہ کھجور کا درخت رو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام اترے، آئے، اس کھجور کے درخت کو اپنے باہوں میں لیا، رونا بند ہو گیا۔ صحابی کرام بڑی حرکت میں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ کھجور کا درخت رو رہا تھا، آپ نے خاموش کیسے کر دیا؟ آپ نے فرمایا، میں نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ
آپ میرے پاس کھڑے ہو کر کے قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے تھے، منبر بن گیا، میں خیر و برکت سے محروم ہو گیا۔ اپنے اس محرومی پر مجھے رونا آ رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو میں نے اس کھجور کے درخت کو اپنے گلے لگایا اور میں نے کہا دیکھو رو نہیں، اگر تم چاہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں قیامت تک ہرے بھرے پھلدار ہی مسجد میں رہو گے اور سارے لوگ توڑ توڑ کر کے کھائیں گے، اگر چاہو تو یہ، اور اگر چاہو تو سوکھ جائے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں تم سوکھ جاؤ گے، کاٹ کر کے پھینک دیں گے، لیکن ہم دنیا میں کاٹیں گے، تجھے اٹھا کر کے جنت میں اللہ نصب کرے گا اور قیامت کے دن سارے جنتی تیرے پھل کو کھائیں گے، کیا چاہتا ہے بول۔ تو اس درخت نے کہا یا رسول اللہ بس ہمیں جنت چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ واقعہ اس لیے بتایا، ذرا سوچو، لکڑی درخت تو پگھل گیا لیکن یہودی کمبخت نہیں پگھلے، کیسے اللہ نے دل سخت کیا۔ تو میرے بھائیوں یہ سب ثم قست قلوبکم، جب انسان کا دل اللہ تعالی سخت کر دے تو گانا سنے گا، غیبت کرے گا، چغل خوری مزہ آئے گا، برائی کرنے میں مزہ آئے گا، گانے دن بھر سنتا رہے گا، فلمیں اریاں دیکھتا رہے گا، لیکن اگر اس کا دل قبول نہیں کرے گا تو اللہ اس کے رسول کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب کس کو ہوتا ہے؟ جو بہت اپنا وقت ہے کس میں ضائع کر دیتا ہے؟ فضول باتوں میں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اور سناتے ہیں، بڑی طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ بس۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، ترمذی، حاکم، بہت ساری کتب کی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے، اختصار، اے لوگو کلام بنی آدم وبال لا لہو، وبال نہیں لا لہو۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو بہت زیادہ فضول باتیں کیل و کال سے بچو، رہتے ہیں اپنے یہاں، پوری دنیا کی سیاست پر تبصرہ، رہتے ہیں اتنے بڑے ملک میں، اپنے ملک کی سیاست سے فرصت نہیں، دوسرے ملکوں کی سیاست میں سارا ٹائم پاس کر، اور اگر الیکشن آنا ہو تو ہار جیت جوا بازی بھی کی جائے، وہ بھی کہیں کرکٹ میدان میں انڈیا پاکستان کا میچ ہو تو پھر ذرا دیکھیں انسان جمعہ اور جماعت بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فضولیات۔ آپ نے سب کلام بنی آدم، آدم کی اولاد جتنے الفاظ استعمال کرتی ہے، وبال علیہ، از قبر سے لے کر کے حشر تک ساری جملے اس کے لیے وبال جان۔ اللہ اکبر۔ وبال جان سمجھتے ہو؟ مصیبت۔ کلام ابن آدم کلہ وبال علیہ لا لہو۔ کتنا ٹائم ہم برباد کرتے دوستوں کے ساتھ، اہل ویال کے ساتھ، اپنی کمپنی میں بنا رکھی ہم نے۔ کلو کلام ابن آدم وبال علیہ، آدم کی اولاد زبان سے جو بات بھی کرتی ہے ساری بات کیا ہوتی ہے؟ وبال علیہ، اس کے لیے مصیبت ہے۔ دنیا کے اندر تو ہے ہی ہے، قبر میں بھی مصیبت، حشر میں بھی مصیبت، کتنی بڑی مصیبت۔ ایک بات بتاتے ہیں، اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو صاف سنایا، جہاد، ذرا سنو، جہاد، 5 وقتہ نماز، توحید، ہجرت، ارکان خمسہ، صدقات و خیرات، تہجد گزاری، ساری نیکیاں گنانے کے بعد فرمایا یہ ساری نیکیاں کب تمہیں کام آئیں گے بتاؤں؟ بھلا یا رسول اللہ؟ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو گے، زبان سے تم محفوظ رہے گے تب تو ساری نیکیاں قابل قبول، ورنہ کوئی نیکی تجھے عذاب سے بچا نہیں۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل، یا رسول اللہ اینا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے جو جملے نکلتے ہیں اس پر ہمیں اتنی بڑی سزا ملے گی؟
اللہ سبحانہ فرمایا معاذ تم نے کیا سمجھا ہے زبان کو؟ قیامت کے دن اکثر لوگ جن کو اونھے منہ لٹا کر کے ٹانگیں پکڑ کے گھسیٹ میں ڈالا جائے الا حصائد السنتہم، ان کی آنکھ کا، کان کا، ہاتھ کا، پیر کا گناہ نہیں ہوگا، ان کی زبان کا گناہ ہوگا۔ میرے بھائیو ذرا زبان کی حفاظت۔ آپ نے فرمایا الا ذکر اللہ، ہاں اگر انسان نے زبان سے ذکر الہی کیا، کسی کو نیکی کا حکم دیا، کسی کو برائی سے روکا، تلاوت قرآن کیا، ذکر الہی، تب تو یہی کلمات نکلنے والے اسے کام آئیں گے، ورنہ ساری باتیں اس کے لیے مصیبت اور وبال جان بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ بات لمبی ہو گئی، ایک چیز اور ذرا سنائیں آپ کو۔ واللہ آج ہماری ساری دوستی کس کے لیے نبھائی جاتی ہے؟ یہ بیٹھے ہیں نا، 2 بجے رات تک بیوی انتظار کرتی رہے گی بیچاری، بچے تنگ کر رہے ہیں، اور یہ مسٹر کیا کر رہے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ کہیں بیٹھے ہیں، جب تھک جائیں گے تب اس کے بعد آئیں گے۔ اور کتنی مائیں بہنیں تو کہتی ہیں کہ فجر کے بعد انسان آتا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچا آپ نے کیا چیز ہے؟ عقبہ ابن عامر نے ایک طویل حدیث ہے جس میں 9 چیزیں اللہ کے رسول نے بیان۔ کتنی؟ 9 چیزیں، بڑی تاریخی حدیث۔ کسی اور موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستہ پکڑ کے آ رہے، ادھر سے عقبہ ابن عامر جا رہے ہیں، ملاقات ہو گئی، مسافہ ملایا تو عقبہ ابن عامر 9 باتوں میں سے 3 ملاقات، اور تینوں ملاقات میں 3 باتیں بیان کی۔ پہلی ملاقات میں اللہ کے رسول کے صحابی کہتے ہیں میں نے کہا جب ملاقات ہوئی، اللہ رسول بات کرنے لگے، میں نے کہا یا رسول بما نجات المومن، ذرا غور سے سننا بھائیو، آج ہی سے توبہ کر لو۔ ہاں، بیوی کا، بچوں کا، ماں کا، باپ کا، جسم کا حق ہے، دن بھر تو اس کو اس میں لگائے رکھے کمپیوٹر میں۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی اب جواب دے رہی ہے، رات کو آرام نہیں، دن بھر کمپیوٹر میں اور رات بھر دوستوں اور اپنے ساتھیوں کے پیچھے۔ اللہ اکبر، یہ آج اپنا کردار ہے۔ ذرا سنو، یا رسول اللہ بما نجات المؤمن، یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں میرے ایمان والے بھائیوں کی نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا میں بھی ہر مصیبت سے محفوظ رہیں، مرنے کے بعد قبر میں بھی عذاب قبر سے محفوظ، اور قیامت کے دن حشر اور جہنم کے عذاب سے نجات پائے۔ بما نجات المومن، مومن بھائیوں کی نجات کس میں ہے؟ اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات بیان کی، کہا عقبہ قیامت تک آنے والے مومنوں کی نجات دنیا کی بلاؤں اور آفتوں مصیبتوں سے، قبر میں عذاب قبر سے، اور حشر میں عذاب نار سے۔ 3 چیزوں میں اللہ نے نجات رکھی ہے۔ کتنے بھائی؟ روزہ نماز تو ہے ہی ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ نے تو نبی کو بتا دیا تھا، ہاں کچھ لوگ روزے نماز کی پابندی کریں گے لیکن بہت ساری اور برائیاں رکھیں گے جو ان کے لیے ہلاکت کا سبب۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا 3، نمبر 1 املک علیک لسانک اے عقبہ، نمبر 2 ولیسعک بیتک، نمبر 3 وابکی علی خطیئتک۔ اے اب عقبہ تم یا دنیا میں کوئی آنے والا مومن قیامت تک دنیا کی مشکلات، پریشانیاں، عذاب قبر، عذاب نار، عذاب حشر سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں کرو۔ نمبر 1 املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کس سے؟ فضول چیز۔ قل خیرا تغنم، آپ نے فرمایا بات کر تو اچھی کر، بڑا اجر و ثواب پائے گا۔ اگر اچھی باتیں نہیں کرتا تو فضول باتیں نہ کر، خاموش رہ، جب بھی نجات پا جائے گا۔ قل خیرا تغنم او واسکت تسلم، اگر اچھی باتیں نہیں کر سکتا تو کم سے کم خاموش تو رہے تاکہ عذاب قبر سے تو محفوظ رہ سکے۔ اللہ اکبر،
املک علیک لسانک۔ نمبر 2 وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھ۔ کالج جا پڑھنے کے لیے، نیک کام کر، کھیل کود کرنا ہے 10 منٹ 15 منٹ کھیل کود کر لے، اس کے بعد باہر فضول ٹائم پاس کرنے کے بجائے کہاں آ کے بیٹھ جا اپنے گھر۔ وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، خصوصاً اس زمانے میں جہاں فتنے برائیاں عام ہوں، چائے کے ہوٹل میں بیٹھو تب حرام مناظر، پارک میں جاؤ تب غلط قسم کے مناظر تمہارے سامنے، روڈ پر چلو تب، تو کم سے کم یہ آنکھیں اور کان جو گناہ کر رہا ہے، دل جو تیرا خراب ہو رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے ضرورت کے لیے باہر جا، ورنہ کہاں آ کے بیٹھ جا اپنے گھر میں۔ بیوی کو سکون تو ملے گا، بچے تو کی تربیت ہوگی، اور سب سے بڑی چیز بوڑھے ماں باپ کا دل سکون میں رہے گا۔ واللہ ترمذی کی حدیث، مسند احمد بن حنبل کی حدیث، شعب الایمان للبیہقی کی روایت، کتاب الملاہی ابن ابی الدنیا کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالی نے عذاب کے دھاگے کو میری امت پر نازل کرنے کے لیے ایسے ایک جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں موتیوں کا ہار ہوتا ہے، اللہ نے ایسے ہی پرو رکھا ہے، جیسے موتیاں جڑی ہوئی ہیں نا، نہ سمجھ میں آئے تو ہمارے یہاں تسبیح پڑھی جاتی ہے، کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے، 100 ہوتے ہیں نا کہ 99؟ 100 دانے بالکل پرے ہوئے، اگر اس کو توڑ دیا جائے، ایک ایسے ٹانگ لیں گے تو 100 دانے ایک ساتھ میں نہیں گریں گے، بلکہ ایک کے بعد پے در پے، پے در پے۔ آنے فرمایا ایسے ہی اللہ نے عذاب کو ایک دھاگے میں پرو رکھا ہے۔ اذا فعلت امتی 15 خصلۃ، جب میری امت میں 15 برائیاں پیدا ہو جائیں گی تو اللہ عذاب کے دھاگے کو توڑ دے گا۔ ریحن حمرا، کبھی ایسی ہوا چلے گی جس میں آگ ہوگی جو سرخ قسم کی، ریحن حمرا۔ زلزلتن، زلزلہ ہوگا۔ خسفن، کتنے لوگوں کو سیدھے زمین میں دھسا دیا۔ مسخن، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے مسخ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب 15 ان 15 گناہوں میں سے ایک گناہ بتاتے ہیں بس، وَأَدْنَ الرَّجُلُ صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، آدمی اپنے ڈیوٹی، اپنے کالج، اپنی مشغولیت، اپنے بزنس سے جو ٹائم بچے گا وہ دوستوں کو دے دے گا اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے سے دور رکھے گا۔ وَأَدْنَ الرَّجُلُ صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، آدمی ماں باپ کو پرواہ ہی نہیں کہ اللہ ابھی تو پیٹ پوجا کے لیے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کی، ماں باپ کے لیے کیا کیا؟ تھوڑی دیر ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کے پیر تو دبا لے، دل تو خوش کر لے، خیریت تو معلوم کر لے، میٹھی میٹھی باتیں تو کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہم نے دوستوں کو دے دیا آج کا نوجوان۔ وَأَدْنَ الرَّجُلُ صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، 15 گناہوں میں سے گناہ کیا ہے؟ آدمی دوستوں کے ساتھ دے اور ماں باپ کو چاہ کر دے، دور کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچائے۔ املک علیک وَلْيَسَعَكَ، دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی گھروں میں ذرا وقت لگاؤ۔ ایک بیوی بیچاری کتنے بچوں کی تربیت کرے گی، کتنی دیکھ بھال کرے گی، کتنا خیال رکھے گی؟ انسان ذرا سوچے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا کیا اس نے، کتنا وقت لگایا۔ نمبر 3 بڑی اہم چیز، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تنہائی میں بیٹھو تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ اور ہمیں فرصت نہیں، اس نے آج ہمیں فرصت نہیں دیا ہے۔ آفس بند، کمرہ بند، دکانیں بند، چلنا پھرنا سب موقوف، لائٹ بھی بند ہو گئی،
لیکن یہ کھلا رہ گیا. اس کی لائٹ جلا کر کے آدمی جب تک زبردستی نیند نہ آ جائے اس کو چھوڑنے والا نہیں. اس سے اتنا پیار ہو گیا ہے، اس سے اتنا پیار ہو گیا ہے کہ ساری چیزیں بند ہو گئیں لیکن یہ کھلی رہی. اپنے گناہوں کو یاد کر کے کب سوچیں گے انسان؟ وابکی علی خطیئتی، تنہائی میں بیٹھے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. لوگوں میں ذرا اللہ یاد کم آتا ہے. آپ اپنے گناہوں کو سوچنے لگے، یہ آپ سے کچھ پوچھنے لگیں، یہ دھکے دیں گے، یہ بات کرنے لگیں گے. اسی لیے سات خوش نصیب جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا، ان میں کون ہے؟ ورجل ذکر اللہ خالیا، وہ آدمی جو تنہائی میں کہیں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ، اپنے گناہ، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتا ہے. اور پھر قیامت کا منظر سامنے آتا ہے، تمہارے خوف کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے. یہ ہمیں کب نصیب ہوگا دوستو؟ آفس میں ہمیں کوئی چانس نہیں. آفس سے نکلے 2 گھنٹے سفر میں ہے، آپ کو کوئی چانس نہیں. آپ کو اپنے محاسبے نفس، تنہائی میں اپنے آخرت، اب اللہ کا عذاب اور حساب کتاب، ان کے یاد کرنے کا کون سا ٹائم ہمارے اور آپ کے پاس ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ نہیں بھائی. یہی ہو سکتا ہے کہ جب رات کو تنہائی میں لیٹیں پھر تھوڑا سا کیا کر لیں، اپنے گناہوں کو یاد کر لیں. واقعی اگر عذاب قبر سے شروع کریں گے سوچنا اور حشر تک پہنچیں گے تو ممکن ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے. اور جس کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، اللہ رسول فرماتے ہیں جس طرح سے کسی جانور کا دودھ نکال لینے کے بعد دودھ کو تھن میں نہ واپس لوٹانا ناممکن ہے، ایسے ہی جس کے آنکھوں میں رب کے ڈر سے آنسو آ گئے اس کے لیے جہنم ویسے ہی اللہ نے ناممکن بنا دیا ہے. میرے بھائیو، حفاظت عینا، انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے گناہوں کا جائزہ لے. یہ ہے میرے بھائیو پہلی چیز قیلا قال. ایک بات ہمیں یاد آئی قرآن پاک کی، واللہ بات تو میرے خیال اب نہیں ہو پائیں گی تینوں، ایک ہی ہوگی پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر. لیکن بتانا ہے چاہتے تھا، دیکھو بات چل رہی تھی کیا؟ فضول گفتگو، فضول ٹائم پاس کرنا. واللہ ذرا سوچو، 29واں پارہ سورت مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. قیامت کے دن فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ، جنتی کچھ جہنمیوں کے بارے میں پوچھتے ہوں گے کہاں چلا گیا وہ، کہاں جائے گا، یہ جہنم میں ہے. جھانک کر کے دیکھیں گے تو ان کے دوست احباب پہچان والے کہاں جل رہے ہیں؟ جہنم کے اندر. پوچھتے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں تم آئے؟ کچھ بتائیں گے وجہ کیا ہے، کیا تم نے جرم کیا تھا. اب کیا جرم بتاتا ہے؟ نمبر 1 لم نک من المصلین، لم نکو، ہم نمازی نہیں، بے نمازیوں میں سے تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھا. فجر آئے تو سونے میں، ظہر آئے تو بزنس میں، سمجھ گئے نا، عشاء آئے تو دوستوں کے ساتھ. ہم نماز نہیں، ہم بہت بیزی تھے نماز پڑھنے کے. لم نکو من المصلین. نمبر 2 ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کبھی کھانا، کیا مطلب ہے؟ ہم محلے میں رشتے ناتے میں مسکینوں کی کبھی فکر نہ کی، اپنے فکر تھی بس. ولم نکو نطعم المسکین. آگے
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ بس حجت بازی کرتے ہوئے فضول بحثیں کرتے تھے ہم. اللہ اکبر. سوچو ذرا سا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ہم بلا وجہ دوستوں کے پاس بیٹھ کر کے فضول حجت بازی فضول باتوں میں ٹائم پاس کرتے تھے. آئی بات. لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین. ہمیں کہا جاتا قیامت کا آئے گی تب دیکھا جائے گا. اللہ اکبر. آخر میں کیا ہے؟ آخر حتی اتانا الیقین موت آ گئی. عذاب قبر جہنم سے بچنے کے لیے کچھ کر ہی نہ سکا. دیکھا آپ نے کتنا بدترین جرم ہے. لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین. اللہ اکبر. چند گناہوں میں ایک گناہ میرا یہ تھا جہنم میں جانے کا. ہم بیٹھ کر کے فضول بحثیں حجت بازی کرتے رہے. اور آج بحث جب چھڑ جاتی ہے تو فجر ہو جائے لیکن حجت بازی ختم نہیں ہوتی. اللہ اکبر. میرے بھائی کتنا پہلے اللہ نے نصیحت کی. وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا اللہ تین چیزیں تمہارے لیے بہت ناپسند کرتا ہے. پہلی چیز کیا؟ قیل وقال. نمبر 2 وکثرت السوال بہت زیادہ سوال کرنا. عمل کی فکر نہیں سوال کی فکر زیادہ. نمبر 3 واضاعت المال ہم نے اللہ نے مال دیا لیکن اس نے مال کی حفاظت نہیں کیا. مال کو اس نے ضائع اور برباد کیا. یہ تین چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ بہت ناپسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کو پسند ہیں اور ہر غلط پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے محفوظ رکھے. کثرت سے دعا کیا کریں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. اللہ ہر ایسے عمل کی توفیق دے جو عمل آپ کے قریب پہنچانے والی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. نہیں یہ کوئی بات نہیں تو اچھے ہی کام ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.